دوستو، علامہ مجلسی اور علامہ جزائری باحوالہ اصول کافی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ایک نہایت جابر و ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ایک بار سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جس مقام کا بادشاہ ایک مومن خالص تھا۔ جابر بادشاہ نے اس کی سرزمین سے گزرتے ہوئے ایک دن کے لیے قیام کیا۔ دوران قیام میں اس مقام کی سرسبزی اور شادابی کی وجہ سے اس نے یہ رائے قائم کی کہ میں اس زمین کو حاصل کر کے یہیں قیام کروں گا اور اس کو اپنی طویل و عریض حکومت کا مرکز بناؤں گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ارکان دولت کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ یہ مقام کس کا ہے، اور ان لوگوں نے دریافت کر کے بتایا کہ یہ مقام ایک مرد مومن کا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بلایا جائے۔ جب وہ حاضر کیا گیا تو بادشاہ جابر نے اس سے کہا کہ میں تیرے اس ملک و مقام کو چاہتا ہوں، کیا تو مجھے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسے دینے سے مجبور ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو اس کی قیمت طے کر لے اور میں اسے ادا کر دوں گا۔ اس مومن نے کہا کہ میں اسے فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے بال بچوں کا گزارا اسی سے ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی کے دن نہایت فراخی کے ساتھ اس سرزمین کی وجہ سے گزار رہا ہوں۔ بادشاہ جب اس زمین کے حاصل کرنے سے بے بس اور ناکام ہوا تو اسے بہت غصہ آیا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا۔ اسی غصہ کی حالت میں داخل خانہ ہوا تو اس کی عورت نے پوچھا کہ آج غیر معمولی غم و غصہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، آخر کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس زیر قدم سرزمین کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں کا والی نہ میرے حق میں اس سے پیچھے ہٹتا ہے اور نہ اسے فروخت کرتا ہے، اور یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ میں اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی، جس سے وہ ہر بات میں مشورہ کیا کرتا تھا اور اسے بے حد چاہتا تھا، اس نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں اس زمین کے حاصل کرنے کا راستہ اور ذریعہ بتاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس والی اور اس کے گھرانے کو قتل کرا دے۔ بادشاہ نے کہا کہ قتل کرانے کا کوئی بہانہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اس عورت نے کہا کہ بہانہ میں بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی قوم و قبیلہ کے 40 آدمی بلوائے اور ان سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر اس سے کہو کہ یہاں فلاں شخص جو رہتا ہے، جس کی یہ زمین ہے، وہ آپ کے دین کے خلاف ہے اور آپ کے مذہب و عقیدے کی مذمت کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ اس کی تعلیم کے مطابق بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے یہی کچھ کہا۔ بادشاہ ابھی خاموش ہی تھا کہ اس کی عورت نے کہا کہ بس ایسے شخص کو تو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے اور اس کی مذمت کیا کرتا ہے۔ بادشاہ نے بیوی کے مشورے اور کہنے سے اس مومن کو قتل کرا دیا۔ یہ حال دیکھ کر غضب پروردگار عالم کو جوش آیا اور اس خالق قہار نے نبی وقت حضرت ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جا کر اس ظالم و جابر بادشاہ سے کہہ دو کہ تو نے چونکہ ظلم عظیم کیا ہے، لہٰذا میں تیری سلطنت کو برباد کر دوں گا، تیرے ظلم اور انا کو ختم کر دوں گا۔ تو نے ہمارے علم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ظلم و جور کو فروغ دے رکھا ہے۔ تو نے اس غریب کو قتل کر کے اس کے اہل و عیال کی زندگی خراب کر دی ہے۔ یاد رکھ کہ میں عنقریب ایسا کر دوں گا کہ تیری مشیر عورت کا گوشت کتے کھائیں گے۔ جناب ادریس علیہ السلام نے حکم باری پانے کے بعد اس ظالم و جابر بادشاہ کے دربار میں جا کر ارشاد باری پہنچا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جس وقت وہاں پہنچے وہ دربار لگائے بیٹھا تھا اور اس کے حوالی موالی اور ارکان دولت اسے گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو ہی خدا کا پیغام پہنچایا، بادشاہ نے غصہ میں کہا، اے ادریس، خیر اسی میں ہے کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں بھی قتل کرا دوں گا۔
حضرت ادریس علیہ السلام تبلیغ و رسالت فرما کر اور پیغام خدا بندی پہنچا کر واپس چلے آئے، اور ان کے واپس آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بیوی نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں ابھی ادریس علیہ السلام کو قتل کروا دیتی ہوں، انہی کے ساتھ ان کی رسالت بھی قتل و ختم ہو جائے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دربار سے واپس آنے کے بعد اپنے خالص مومنوں سے کہ جن کی تعداد 20 تھی واقعہ بیان کیا۔ ان لوگوں نے بلا اتفاق کہا کہ آپ کے قتل کا خطرہ ہے، آپ اس مقام سے کسی اور جگہ چلے جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو اپنے چند اصحاب و مومنین سمیت ترک مکانی کر کے یہاں سے جا چکے تھے، جب دوسرے ملک میں پہنچے تو انہوں نے سحر کے وقت بارگاہ خدا بندی میں مناجات کی اور عرض پرواز ہوئے، میرے پالنے والے، میں نے تیرا حکم اس بادشاہ ظالم تک پہنچا دیا ہے، اس نے جو طرز عمل اختیار کیا تو اس سے واقف ہے۔ ارشاد خدا بندی ہوا کہ تم اس کے ملک سے باہر رہو اور اس کا معاملہ مجھ سے متعلق رہنے دو۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ وہ کچھ کروں گا جس کا وہ مستحق ہے۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، میرے پالنے والے، میں ایک حاجت رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، کہو وہ کیا ہے؟ تم جو کہو گے میں کر دوں گا۔ انہوں نے عرض کی، میں یہ گزارش کرتا ہوں جب تک میں خود دعا نہ کروں اس گاؤں پر اور جو اس کے ساتھ ساتھ ہیں اس پر بارش نہ ہو۔ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا۔ مگر اے ادریس، اس طرح سب بھوکے پیاسے مرنے لگیں گے۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، مالک، اس کے بغیر یہ لوگ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے۔ الغرض بارش بند ہو گئی اور 20 سال تک پانی آسمان سے نہ برسا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس اعلان کے بعد کہ اب 20 سال تک پانی نہ برسے گا اور جب تک میں خود دعا نہ کروں یہ لوگ ایک قطرہ آسمانی سے بھی محروم رہیں گے، انہیں اپنے ساتھ لے کر نکل گئے اور سب کو دیگر ممالک میں منتشر اور علیحدہ علیحدہ کر کے خود ایک پہاڑ کی کوہ میں چھپ گئے اور وہیں عبادت کرتے رہے۔ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات کو افطار کرتے تھے۔ خدا بند عالم نے ایک فرشتہ کو ان کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ وہ رات کو کھانا اور پانی پہنچا دیتے تھے۔ پانی بند ہو جانے کی وجہ سے ملک کی حالت خراب ہو گئی اور یہ عالم ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی فکر کرنے لگے۔ پھر یہ نوبت پہنچی کہ بادشاہ ظالم قتل کر دیا گیا اور اس کی بیوی موت کی گھاٹ اسی طرح اتر گئی کہ کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ دوستو، جب اس عظیم قحط کی مدت 20 سال ہو گئی تو لوگوں نے جمع ہو کر آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جس خدا نے ادریس علیہ السلام کے کہنے سے بارش بند کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسی کی طرح رجوع کریں اور اسی سے پانی کی درخواست کریں، زندگی بچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور سروں پر خاک ڈالی اور توبہ و استغفار کر کے بارش کی دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد خدا بند عالم نے جناب ادریس علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ادریس، وہ بھی میرے بندے ہیں، اب انہوں نے توبہ و استغفار کیا ہے اور میں نے ان کی خطا معاف کر دی ہے۔ اب بہتر ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں پانی برسا دوں۔ یہ تم سے اس لیے کہتا ہوں کہ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے بارش نہ ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، میری درخواست اب بھی یہی ہے کہ ابھی بارش نہ فرمائی جائے۔ خدا بند عالم چونکہ اپنے نبی سے یہ وعدہ کر چکا تھا کہ جب تک تم دعا نہ مانگو گے بارش نہ ہوگی، اس لیے ادریس علیہ السلام کے اس کہنے پر کہ بارش ابھی نہ کی جائے خدا نے ان کی بات پھر مان لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس فرشتہ کو جو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس کھانا لے جاتا تھا حکم دے دیا کہ اب کھانا نہ لے جائے۔ جب 3 شب و روز مسلسل حضرت ادریس علیہ السلام بھوکے رہے تو بارگاہ خالق و مالک میں عرض گزار ہوئے، مالک، میری روزی کیوں بند کر دی گئی ہے؟
ارشاد ہوا کہ ادریس تم 3 دن نہ گزار سکے اور میری مخلوق 20 سال سے عاجز و پریشان ہے اور تم کو احساس نہیں ہوتا، لہذا اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنی روزی خود پیدا کرو۔ چنانچہ جناب ادریس علیہ السلام طلب معاش میں نکلے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں کے ایک مکان سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ بوڑھی عورت چولہے کے پاس بیٹھی ہے اور اس کے پاس روٹی کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ جناب ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا کی بندی، میں بہت بھوکا ہوں، خدارا مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دے۔ اس نے عرض کی کہ اے بندہ خدا، ادریس پیغمبر نے اس قوم پر بد دعا کی ہے اور مدت دراز سے شدید قحط پڑ رہا ہوا ہے اور وہ خود روپوش اور چھپ گئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب تک وہ دعا نہ کریں گے بارش نہ ہوگی۔ ساری قوم انہیں تلاش کر رہی ہے اور وہ مل نہیں رہے۔ اے بندہ خدا، اب ایسی صورت میں جبکہ بڑی مشکلوں سے روٹی کے 2 ٹکڑے میں نے حاصل کیے ہیں، ان میں سے تجھے کیوں دوں؟ اس میں ایک میرا ہے اور دوسرا میرے بیٹے کا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ ایک ٹکڑا تم کھا لے، ایک میں 2 حصے کر کے ایک مجھے دے دے، ایک اپنے بیٹے کے لیے رکھ لے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں سے چلا جا اور کوئی اور سبیل پیدا کر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، خدارا مجھ پر رحم کر۔ اس عورت کا دل حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے نرم ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹے کے حصہ میں سے آدھا حصہ ان کو دے دیا اور جناب ادریس علیہ السلام نے تناول فرما لیا۔ اس بوڑھی عورت کے بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ اس کے حصہ کی روٹی میں سے اس سائل کو آدھا حصہ دے دیا گیا ہے تو وہ اس درجہ پریشان ہوا اور گھبرایا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت رونے پیٹنے لگی اور کہنے لگی، اے سائل، میرے ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اب تیری وجہ سے فوت ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ جناب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تو گھبرا نہیں، میں تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور انہوں نے اس کے بیٹے کے بازو تھام کر ہلایا اور کہا، اے روح، خدا کے حکم سے واپس آ جا۔ یہ کہتے ہی وہ زندہ ہو گیا۔ اس عورت نے جب یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ تم ہی ادریس پیغمبر ہو۔ اس کے بعد وہ گاؤں میں نکل کر چلائی کہ ادریس گاؤں میں آ گئے ہیں، بشارت ہو کہ اب مشکل حل ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اس مکان سے نکل کر اس مقام پر پہنچے جس مقام پر ظالم بادشاہ پہلے رہتا تھا، اور تمام اہل قریہ وہاں جمع ہو گئے اور درخواست کرنے لگے کہ خدارا دعا کیجئے تاکہ پانی برسے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، میں اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک تمہارا بادشاہ اپنی ساری رعایا سمیت میرے پاس پا پیادہ نہ آئے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بادشاہ کو گھیر لیا اور کہا کہ چلو۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہ جاؤں گا کیونکہ اس میں میری توہین ہے۔ اس کے بعد اس نے 40 آدمی بھیج دیے کہ وہ ادریس علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائے۔ جب وہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں گرفتار کرنا چاہا تو انہیں بد دعا کر دی اور سب مر گئے۔ لوگوں نے بادشاہ سے جا کر ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے 500 سپاہی گرفتاری کے لیے پھر بھیج دیے اور انہوں نے آ کر حضرت ادریس علیہ السلام سے اپنے آنے کی غرض بتائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 40 کا حشر دیکھ چکے ہو، یہی تمہارا حشر ہوگا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور بادشاہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ آخرکار بادشاہ مجبور ہو گیا اور سب کو لے کر پیدل حاضر ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ جناب ادریس علیہ السلام نے دعا فرمائی اور بادل آیا، بجلی چمکی، بادل گرجے اور ایسی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ دوستو، مورخ ابن واضح لکھتے ہیں کہ اس عظیم عذاب کا حوالہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسی وقت دے دیا تھا
جبکہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد آباء و اجداد کی وصیت کے خلاف کوہ ابو قبیر سے اتر کر اولاد قابیل سے گل مل گئی تھی اور مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوئی تھی اور قتل و غارت کی عادت ڈال دی تھی۔